السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عزام عمائدین الشہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، مسلمانوں کا آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زبان بڑی کمزور ہو چکی ہے. مسلمانوں کے الفاظ میں کوئی دم نہیں، وعدے میں کوئی اہمیت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت اسلامیہ کو اپنے زبان کی حفاظت کرنے کا حکم فرمایا، اور خود قرآن کریم بھی جب تذکرہ کرتا ہے تو مولا کریم اپنے حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے بلند اخلاق ہے، سب سے بہتر اخلاق ہے، اور قرآن رہ کر ہر موقع پر وہ پوری امت اسلامیہ کو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرو. تمہارا تعارف، تمہارا فرسٹ انٹروڈکشن تمہارا اخلاق ہوا کرتا ہے. مومن کی جب زبان کھلتی ہے تو اس کا تعارف ہو جایا کرتا ہے. وہ کتنے پانی میں ہے، اس کی حقیقت کتنی ہے، اس کا ظرف کتنا ہے، اس کی اوقات کتنی ہے، وہ عزت والا کتنا ہے، یہ اس کی زبان کھلتے ہی محسوس ہو جاتا ہے سامنے والے کو کہ اس کے بولنے کے انداز میں مٹھاس کتنی ہے اور کڑوا پن کتنی ہے. بعض افراد دیکھیے نا ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں سننے کو دل چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ وہ رات بھر بولتے رہیں، ہم رات بھر سنتے رہیں. کیا مٹھاس ہے، بات تو زبان سے ہو رہی ہے لیکن کان کو بڑا لطف آتا ہے، دل کو تازگی حاصل ہوتی ہے، روح کو غذائیں ملتی ہے اور خوش ہوتے ہیں لوگ. لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی منہ سے الفاظ نکل نہیں پاتے، زبان ٹھیک سے کھل نہیں پاتی کہ انسانوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے. دوستوں اور بزرگوں، تلوار کا زخم تو پھر بھی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے لیکن زبان کا دیا ہوا زخم برسوں ہرے رہتے ہیں. انسان برسوں اس دشمنی کو قائم رکھتا ہے. والفتنۃ اشد من القتل. قتل کرنے سے بھی بڑا گناہ فتنہ ہے. جب تک فتنہ نہیں ہوتا قتل نہیں ہوتا. فتنہ سب سے بڑا گناہ ہے اور فتنہ پیدا ہوتا ہے انسان کی زبان سے. انسان کی زبان بڑی چھوٹی سی ہے، ناپ کر دیکھیے گا تو 6-7 انچ ہوگی. اتنی چھوٹی سی زبان بادشاہوں کا قتل کروا دیتا ہے، وزیروں کا قتل کروا دیتا ہے، میاں بیوی میں طلاق دلوا دیتا ہے، ماں باپ کے درمیان فرق پیدا کر دیتا ہے، کائنات میں فتنے کی آگ لگا دیتا ہے. ماچس کے ایک تیلی سے تم پوری دنیا کو جلا سکتے ہو. چھوٹی سی زبان کے فتنے سے انسانیت کے امن کو تم ختم کر سکتے ہو. انسان کی زبان جب یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے تو عرش الہی کے سامنے مضبوط ترین ستون بھی ہلنے لگتا ہے. خدا فرماتے ہیں کیوں ہل رہا ہے؟ تجھے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہلا سکتی. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بنائے ہوئے مخلوق ستون، تجھے میں نے اتنا مستحکم اور مضبوط بنایا کہ پوری دنیا کی طاقت مل کر تجھے ہلا نہیں سکتی. آخر تو ہل کیوں رہی ہے؟ تو وہ ستون کہتا ہے اے اللہ، دنیا کی کوئی طاقت تو ہمیں نہیں ہلا سکتی، لیکن تیرے مومن بندے اپنی زبان سے تیرا ذکر کر رہے ہیں. انسان کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ تجھے یاد کرے تو عرش ہلنے لگے، اور اگر وہ شیطان کی پرستش کرنے پر آ جائے تو تیری کائنات جلنے لگے. انسان اپنی زبان سے دعائیں بھی دیتا ہے، وہ بھی قابل قبول ہے، اور انسان اپنی زبان سے بد دعائیں بھی دیتا ہے، وہ بھی قبول ہو جایا کرتی ہیں.
انسان کی زبان بڑی خطرناک ہے 6-7 انچ، مگر بڑی اسپیشل سیکورٹی میں زبان رہتی ہے. دیکھیے آپ، جو جتنا ڈینجر ہوتا ہے اس کی سیکورٹی بھی اتنی ٹائٹ ہوتی ہے. زبان کو آپ نے کہیں دیکھا اکیلے واک کرتے ہوئے، اکیلے حلوہ پوری کھاتے ہوئے، اکیلے کافی بار شاپ میں بیٹھتے ہوئے؟ کبھی آپ نے زبان کو دیکھا ہے اکیلے شاپنگ کرتے ہوئے؟ زبان چلتی ہے مگر 32 دانتوں کے بیچ میں اسپیشل پروٹیکشن گروپ ہیوی ہائی کلاس کی ٹائٹ سیکورٹی کے بیچ میں رہ کر چلتی ہے. اور زبان اتنی چالاک ہے کہ وہ بولنے کا بول دیتی ہے، جوتا سر کو کھانا پڑتا ہے، منہ کو کھانا پڑتا ہے، ہاتھ کو کھانا پڑتا ہے. زبان ساری حرکت کرتی ہے لیکن مار انسان کے جسم کو کھانا پڑتا ہے. جب انسان صبح اٹھتا ہے، بستر سے چلنے کو تیار ہوتا ہے، تو انسان کے جسم کا ہر عضو، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، آنکھ، سر کے بال، چہرے، پیٹھ، سینے، یہ سب ہاتھ جوڑ کر زبان سے کہتا ہے کہ اے میری زبان مہاراج، ذرا اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا. اگر تم نے گڑبڑ کیا تو گڑبڑ کر کے تم تو اندر جاؤ گی، جوتے ہم کو کھانے پڑیں گے. انسان کی زبان، اور وہی زبان اگر اچھی طریقے سے چلتی ہے، اگر وہی زبان ٹھیک سے چلتی ہے، اگر وہی زبان دعائیں دیتی ہے، اگر اسی زبان سے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہیں، اگر اسی زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اگر اسی زبان سے انسانیت کے امن کی باتیں ہوتی ہے، تو یقین مانیے پھر انسان اس کو بابا سمجھ کر، پیر سمجھ کر، اللہ والا سمجھ کر زبان کو نہیں چومتا، ہاتھ کو چومتا ہے. تو ہاتھ کو معلوم ہے تو ٹھیک رہی تو مجھے چوما جائے گا، تو گڑبڑ کی تو جوتے مجھے ہی کھانے پڑیں گے. رزلٹ تو ہر حال میں ہمیں لینا ہے. زبان ٹھیک رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا زبان ٹھیک ہے، اگر تمہاری زبان ٹھیک ہے تو تمہارا اعمال ٹھیک ہے. یاد رکھو کہ اپنی زبان سے کسی کا دل نہ توڑو. تم دل توڑتے ہو، پتھر مار کر تو شیشے ٹوٹ جایا کرتے ہیں، لیکن دل ایک ایسا مقام ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا. انسان کی زبان میں وہ طاقت ہے جو انسان کے دل کو بھڑام سے توڑ دے. تیرے الفاظ کے پتھر سے میرے دل کا آئینہ ٹوٹا، چلو اچھا ہوا ایک بے تعلق سلسلہ ٹوٹا. انسان کی زبان بڑی اچھی بھی ہے، بڑی خطرناک بھی ہے. کچھ لڑکے سڑک کے کنارے سے جا رہے ہیں، زبان ہے، زبان کا فرق ہے. کچھ لڑکے سڑک کے کنارے سے جا رہے ہیں، اسکول چھٹی، اسکول میں چھٹی ہوئی، لڑکے بھاگے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ کارپوریشن کے نل میں پانی آ رہا ہے، ایک خاتون عورت پانی بھر رہی ہے. ایک لڑکے نے جا کے بڑی محبت سے کہا کہ ماتا جی مجھے ذرا پانی پلا دیجیے. اسی زبان سے کہا ماں جی مجھے پانی پلائیے. وہ عورت خوش ہو گئی اور پانی لی اور اس لڑکے کو اپنے بیٹے کی طرح پلا دی. اب ایک لڑکے نے کہا ماں جی پانی پلائیے، وہ لڑکے، وہ عورت خوش ہو گئی اور اسے اپنی اولاد کی طرح پانی پلا دی. دوسرا لڑکا پیچھے سے آیا اور اس نے وہی سی ماں جی کے الفاظ کو ذرا بدل کے کہا. مانا ایک ہے لیکن سننے کے اعتبار سے ایک لفظ پر پانی ملتا ہے اور دوسرے لفظ پر جوتے ملتے ہیں. پہلے لڑکے نے کہا ماں جی پانی پلا دیجئے، عورت خوش ہو گئی، پانی دے دی. دوسرا پیچھے سے آتا کہتا وہ باپ کی جورو پانی پلا. بات دیکھیے، جو ماں ہوگی وہی اسی مقام پر پہنچے گی. اب وہ عورت سچ بتائیے، گلاس میں بھر کے پانی دے گی یا پاؤں سے اتار کر چپل سے 2-4 رسید کرے گی کہ بیٹا لے، اب تجھے پتا چلے گا تیری حقیقت میں ماں کا مقام کیا ہے. بات ایک ہی ہے، زبان ایک ہی ہے، اور دونوں ہی نے اردو میں کہا، لیکن زبان کی بگاڑ کی وجہ سے ایک کو پانی ملتا ہے اور ایک کو جوتے ملتے ہیں. یہ فرق ہے بزرگان محترم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر اتنی اہمیت دی کہ صحابہ کرام خاموش رہا کرتے تھے، زیادہ بولا نہیں کرتے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی تو بولا کرتے تھے. اور بولنے کا یہ عالم ہوتا کہ ادب سے بولتے اور ایک لفظ بولنے سے پہلے 10 بار سوچ لیا کرتے کہ خدا نے 2 فرشتے لیفٹ رائٹ میں کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پہ بیٹھا رکھا ہے. یہ 1-2 میاں جی ہمارے پورے پروگرام کو لکھتے رہتے ہیں. تمہیں خبر نہیں، تم بول کر تو فنا ہو جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن وہ سارے اعمال نامے ویڈیو ٹیپ کی طرح میدان حشر میں رکھ دیا جائے گا. تمہیں خبر نہیں تم نے رات کے اندھیرے میں کس کو برا کہا تھا، دن کے اجالے میں کس کو برا کہا تھا. لڑائی جھگڑے کے بہانے تم زبان سے گالیاں دے دیتے ہو اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ تم نے اپنی زبان سے کتنا برا کام کیا. دوستو اور بزرگوں، اسی زبان سے مسلمان چغلی کرتا ہے، اسی زبان سے مسلمان غیبت کرتا ہے، اسی زبان سے مسلمان شکایت کرتا ہے. آپ کو خبر بھی ہے کہ اس سے کتنا برا اثر پڑتا ہے. قیامت کے دن بتایا جاتا ہے کہ انسان نے جو غیبت کی ہوگی، تو جو آدمی جس شخص کی غیبت کرے گا، غیبت کرنے والا اپنی مقبول نمازیں اور نیکی جس کی غیبت کر رہا اس کے اعمال نامے میں بھیج دیتا ہے. اسی زبان سے غیبت ہوتی ہے، اسی زبان سے شکایتیں ہوتی ہے، اسی زبان سے چغلی ہوتی ہے.
اور اسی زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، اور اسی زبان سے کائنات میں فتنے کی آگ لگا کر عالم انسانیت کے امن کو درہم برہم کر کر وہ انسان جو تلواروں سے قتل کرے تو گھنٹوں میں قتل کرے گا، اگر زبان سے قتل کرنے پر آ جائے تو ایک لفظ میں پوری دنیا مقتول ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اخلاق کی تعلیم دی، فرمایا اپنے اخلاق کو درست کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جس کی زبان اچھی ہو، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو بات چیت اچھے طریقے سے کرتا ہو، تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے زبان کی پابندی کرتا ہو، جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے۔ انسان کی زبان، مومن کا وعدہ پتھر کی لکیر ہے اور کافروں کا وعدہ پانی کی لکیر ہے۔ پتھر کی لکیر مٹا نہیں کرتے اور پانی میں لکیر کا وجود رہا نہیں کرتا۔ آپ مومن بنیے، اور مومن بننے کے لیے شرط ہے کہ جس زبان سے آپ کلمہ طیبہ کو پڑھ رہے ہیں اس زبان کی شان کو باقی رکھیے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک خدا کی وحدانیت کا اعلان بھی اپنی زبان سے کریں اور خدا کے دشمنوں کے شرک اور کفر کے حقیقت اور اعتراف اور اقبال بھی اسی زبان سے کریں۔ یہ زبان کی شان نہیں ہے کہ تم اس زبان میں سچائی بھی رکھو اور اس زبان سے جھوٹ بھی لے کر چلو۔ جہاں دودھ ہوگا وہاں دودھ کی پاکیزگی ہوگی، تم کئی کلو دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ بھی ملا کر اس دودھ کو پاک نہیں رکھ سکتے۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس زبان سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعتراف و اقرار کیا، ایمان لے آئے، لیکن کفار بہت ستا رہے تھے۔ کبھی ابو جہل مار رہا تھا تو کبھی ابو لہب مار رہا تھا، کبھی ابو سفیان کی باری آ رہی تھی تو کبھی ابو قمیط بن امیت مکے کی وادیوں میں گھسیٹتا تھا، کبھی گرم گرم ریگستان پر لٹا دیا جاتا تھا، ابلتے ہوئے جوالا مکھی کی طرف پھٹتے ہوئے ریت پر حضرت بلال کو جسم ننگا کر کے کپڑے اتار کر کے لیٹ لٹا دیا جاتا اور سینے پہ بڑے بڑے پتھر رکھ دیے جاتے۔ کبھی ابو جہل کوڑا مارتا تو کبھی ابو لہب کوڑا مارتا، لیکن ہائے رے زخم کھانے کے بعد بھی، ہائے رے گرم ریت کی تپش اور گرمی کو برداشت کرنے کے بعد بھی، ہائے رے پتھروں کے چٹان کے وزن کو برداشت کرنے کے بعد بھی، ایک ایک آہ اور سسکی کے درمیان بلال کی زبان سے جو جملہ نکلتا تھا، میرے نوجوانوں تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام کی تاریخ سے پوچھو کہ کوڑے کھانے کے بعد بھی بلال نے کیا کہا تھا۔ مدینے اور مکے کی تاریخ تمہیں چیخ چیخ کر کہے گی کہ بلال کے جسم پر کوڑے پڑتے تھے اور زبان سے آواز آتی تھی، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ارے ظالموں، تم مارتا مارتا تھک سکتا ہے لیکن بلال کی زبان خدا کو یاد کرنے سے کبھی نہیں تھک سکتی۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ ابو جہل کوڑا آزماتا تھا، بلال عشق الہی آزماتے تھے۔ ابو لہب ظلم و ستم کو آزماتا تھا، بلال عشق رسول آزماتے تھے۔ دیکھا مسلمانوں نے کہ بلال کے جسم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو بڑا ترس آیا، آ کر کہنے لگے بلال مان لو نا ان کی باتوں کو، دل سے نہ صحیح زبان سے، تم دل سے اللہ کو مانتے رہو، لیکن ان کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پانے کے لیے وقتی طور پر ان کی باتوں کو مان لو۔ کیا بگڑتا ہے بلال؟ اس سے ایمان تو نہیں جائے گا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کیا کروں میں، کیا کروں، جس زبان سے میں نے ایک خدا کو پکار لیا ہے اس زبان سے خدا کے دشمنوں کو پکاروں، یہ میری زبان کی شان نہیں ہے، یہ میری زبان کا مقام نہیں ہے، یہ میری زبان کی عظمت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ عالم تھا کہ کوڑا کھاتے تھے، سر کٹاتے تھے، مگر اپنی زبان کی توہین نہیں ہونے دیتے تھے۔ آج کا مسلمان 1.25 روپے میں فاتحہ بکتے ہیں، 1.5 روپے میں ایمان بکتا ہے، تھوڑا بہت مل جائے تو پورا قرآن بک جاتا ہے۔ زبان کی اہمیت کہاں رہی جناب؟ زبان کہتے کس کو ہے؟ ایک آدمی جس طرح ایک باپ کا ہونا ضروری ہے، کسی لڑکے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، اور حلالی ہونے کی سرٹیفکیٹ سنجے گاندھی ہاسپٹل نہیں دیتا ہے بلکہ ماں دیتی ہے کہ تیرا باپ 1 2 3 4 ہے یا ایک ہی سنگل آئٹم ہے، 10 ڈیجٹ کا ہے یا 1 ڈیجٹ کا ہے، یہ فیصلہ اس کی ماں کرے گی۔ اگر اس کی ماں بول دیتی ہے کہ بیٹا تو میری اولاد اور تیرا باپ یہ کالا گھوڑا انگریز انڈین پاکستانی کوئی بھی ہے بھائی ہندوستانی، یہ تمہارا والد ہے، حلالی اولاد ہونے کے لیے ایک باپ کا ہونا ضروری ہے، مومن ہونے کے لیے زبان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔